اللہ کی قسم ہم طالب علموں کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے جو شرف دیا ہے کس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے لائے ہوئے دین کو پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ بچپنا ہے، لاابالی ہے، نادانی ہے، نہ سمجھی ہے، آج یہ غلطیاں کر رہے ہیں، نہ جانے ان میں سے کتنے بایزید بستامی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ مت خیال رکھنا کہ جی طالب علم اچھا ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ بچپنا ہر ایک کا جو ہے وہ شرارتوں والا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک بچے کو تحنیک کی تھی، گڑتی جس کو کہتے ہیں۔ تو اب مشہور یہی ہے، ترکیب یہی ہے کہ تحنیک جو بندہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس بچے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ نیک لوگوں سے وہ تحنیک کروائی جائے۔ وہ کھجور چبا کے یا شہد کو جو اپنے منہ میں ڈال کے تو اپنا جھوٹا لعاب اس بچے کے، پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں ڈال دے تاکہ اس بزرگ کی نیکی والا اثر اس بچے میں بھی چلا جائے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس بچے کی جو ہے وہ تحنیک فرمائی تھی۔ اب وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا تو وہ ذہین تھا، بڑا تیز تھا، تو اب وہ اپنی ذہانت جب بچے کی ہوتی ہے تو وہ پھر نئی نئی حرکتیں، نئی نئی شرارتیں کرتا ہے۔ تو اس حضرت کا ان کے گھر میں آنا جانا بڑی کثرت کے ساتھ تھا۔ تو اس بچے کی دادی اماں بڑی عمر کی تھی، تو حضرت سے کہنے لگی، پیر صاحب آپ نے اس کو گڑتی دی ہے، تحنیک کی ہے، بڑا شرارتی ہے، کیا آپ بھی بچپن میں شرارتی تھے؟ تو حضرت نے فرمایا، ہاں بی بی میں بھی بہت شرارتی تھا۔ تو بھائی شرارتی ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو بچے کے صحت مند اور ذہین ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا دماغ کام نہیں کرے گا وہ تو ایک جگہ پہ وہ گوشت بن کے بیٹھا رہے گا بس۔ تو جب وہ نقل و حرکت نہیں کرے گا، نئے نئے تجربے نہیں کرے گا، نئی نئی تحقیق نہیں کرے گا تو وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ بہرحال جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے، نیکی تقویٰ کا اثر ہوتا ہے۔ یہی طالب علم کوئی احمد علی لاہوری بنتا ہے، کوئی عطاء اللہ شاہ بخاری بنتا ہے، کوئی عبداللہ درخواستی بنتا ہے، تو طالب علموں سے ہمیشہ ٹوٹ کے پیار کرنا چاہیے، کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آج یہ طالب علم ہے، آج یہ سیکھ رہا ہے، ہم تو اس راستے میں آئے ہی نہیں ہیں، یہ تو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ سیکھتا سیکھتا کس اونچے مقام تک جا پہنچے گا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت کو خاص رہنمائی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ تم کوشش کرو عالم بن جاؤ، نہ بن سکو تو طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر کم از کم ان کی محبت اپنے دل میں رکھنا۔ اگر یہ محبت بھی نہیں ہوگی تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو طالب علموں کی محبت انسان کے لیے سرمایہ اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ باہر کے جو عوام الناس میں سے آئے ہوئے دوست ہیں، یہ ان کے لیے میری بات تھی۔ بہرحال میں واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو خادم تھا وہ اپنی برادری کا تھا۔ وہ کہتا میں نے دوڑ لگائی، میں خیال تھا کہ حضرت کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ کہتے جب میں واپس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں، اور وہ جو بادل اور چمک اور گرج جو میں نے وہاں دیکھی تھی، کہا میں نے آسمان پہ دیکھا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اصل میں معاملہ کیا تھا کہ چونکہ یہ آیا تھا نیکی سیکھنے کے لیے ایک اللہ کے ولی کے پاس، اس کی نیت اور ارادہ اچھا تھا، لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، نفس کے ورغلانے کی وجہ سے یہ گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ اس اللہ والے کے اوپر اللہ نے اس بندے کی سچائی کی وجہ سے معاملے کو ظاہر کر دیا، اور وہ بیٹھے ہوئے اس نوجوان کو، اس خادم کو توجہ دے رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ نے اس کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ منظر اس کو دکھایا تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے، جبکہ حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اس کو گناہ سے بچانے کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ طالب علم کئی مرتبہ گناہ کرنا چاہتے ہیں،
استاد رکاوٹ بن جاتے ہیں، طالب علم گناہ کرنا چاہتے ہیں، محلے کا کوئی بندہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کبھی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ بنتی ہے۔ طالب علم اس بات کو ذرا دل پہ لکھ لیں، جو طالب علم گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور پھر وہ نہ کر پائے، وہ سمجھ جائے اللہ کو میرا جہنم میں جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو میرا جہنم میں جانا پسند نہیں ہے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے ہم نے کنارہ کشی نہ کی، ہم گناہوں کی طرف بڑھتے رہے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم میں جانے کی تدبیر، مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا۔ اس گندے ماحول سے نکال کر اللہ نے آپ کو جو مسجد میں پہنچایا ہے، مدرسے میں پہنچایا ہے، اپنے نبی کی حدیثیں آپ کے سامنے کھلوا کے رکھ دی ہیں، اپنا قرآن آپ کے سامنے کھول کے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ہم بھی بازاروں میں گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے اور گناہوں کے کاموں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے، ہمیں نہ مسجد یاد رہتی، نہ قرآن یاد رہتا، نہ اللہ یاد رہتا، نہ رسول یاد رہتا، ہم بھی تو یوں برباد ہو سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ساری گندگیوں سے نکال کر اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ لگتا ہے اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ خیر کا ہے، تو بھائی پھر ہمیں جھوٹ چھوڑ جانا چاہیے نا۔ کیوں بھائی سب تیار ہیں جھوٹ بولنے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ نہیں ہے ماشاءاللہ، جاگ کے اور سمجھداری سے بات سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بات تو مختصر ہی کرنی تھی، چونکہ ساتھیوں نے وہاں خواتین نے بھی کچھ بیان کا ترتیب نظم بنایا ہے، بات لمبی ہو گئی۔ انہی لفظوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دو باتیں ہی صرف میں نے آپ کو بتائی ہیں، بھائی دو ہی بتائی ہیں نا، اگرچہ گھنٹے کے قریب بیان ہو گیا لیکن باتیں تو دو ہی بتائی ہیں۔ کون سی؟ جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنی۔ باتیں تو دو ہی ہیں، لیکن اگر آپ محنت کرنا شروع کریں تو شاید 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو نیک بننا مشکل ہے، اللہ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے نا۔ ہم اس لیے روزانہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے ایسا بنا، دعا یاد کر لیجئے، یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ سب ایک دفعہ کہہ دیں، اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کچھ دوست بیعت ہونے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، جو حضرات بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، یعنی اخلاق سیکھنے کے لیے، اللہ کی پسند والی اور رضا والی زندگی سیکھنے کے لیے وہ سلسلے میں باقاعدہ شامل ہو کر اس محنت میں، جس محنت میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں، تو شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری اس محنت میں، تو وہ توبہ کی نیت کر لیں اور ساتھ ساتھ سلسلے میں بیعت ہونے کی نیت فرما لیں، خطبہ سن لیں، جو کلمات پڑھائے جائیں پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ جو حضرات بھی بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ وہ سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت ان کو نصیب ہوگی۔ آخر میں اوراد و وظائف ذکر کر دیے جائیں گے، اہتمام کے ساتھ ان اوراد و وظائف کو کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتی ہے، ہم ادھر بڑھتے ہیں وہ ہمیں پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹتے چلے جائیں گے، نیکیاں زندگی میں بڑھتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی۔ پھر اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو سب دوست خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے، توبہ کی نیت سے جو پڑھنا چاہے وہ توبہ کی نیت سے پڑھے، اور جو ساتھ بیعت کی نیت کرنا چاہے تو وہ ساتھ ساتھ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جو حضرات سلسلے میں شامل ہوئے ہیں وہ چند ایک اوراد و وظائف سبق کے طور پر یاد کر لیں، ان کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اس وظیفے کا اثر ہی یہ ہے کہ زندگی سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، یعنی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت، جتنی بھی آپ کو اللہ توفیق دے، 2 پارے کریں، 3 کریں، 1 پارہ کریں، آدھا کریں، جتنی اللہ توفیق دے اس کو معمول بنائیں۔ پھر کوشش کریں کہ جو معمول ہے اس سے کم نہ کریں، زیادہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، کمی کی طرف نہ آئیں۔ اور اگلا عمل ہے صبح اور شام 15-20 منٹ اللہ کے پاس بیٹھیں، صبح و شام 15-20 منٹ اللہ کے پاس بیٹھیں۔ بھئی اللہ کے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہم نشین ہے۔ اللہ کے ذکر میں اس طور پر بیٹھے کہ دنیا جہان کا کوئی خیال دل میں نہ رہے، انسان پورا کا پورا اللہ کے خیال میں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ اور اس کا طریقہ ہمارے مشائخ نے جو بتایا ہے وہ بڑا آسان سا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ نیت کریں کہ میرے اس دل پر میرے مشائخ کے دلوں سے انوارات اور فیضان منتقل ہو رہے ہیں، اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ پوری توجہ اور دھیان سے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے۔ اس کا نام مراقبہ ہے، اور یہ مراقبہ 15-20 منٹ صبح اور شام اس کو پابندی کے ساتھ کرے، یہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگلا عمل ہے، 5واں عمل ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول، یہ انسان اپنی عادت بنا لے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے رابطہ۔ بیعت ہونے کے بعد جو بندہ باقاعدہ طور پر رابطے میں رہتا ہے اس کو بہت جلدی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تو رابطے کی کیا صورت ہے؟ رابطے کی صورت بڑی اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں آسان کر دی ہے کہ آپ وائس میسیج کر دیں، ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے حال احوال جو بھی ہے اس کو بھیج دیں آپ، یا آپ ویسے لکھ کے جو ہے وہ میسیج کر دیں آپ۔ اور اگر فون کرنا چاہیں تو عصر سے مغرب تک جو ہے وہ جو بھی ساتھی رابطہ کرنا چاہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ رابطہ کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ تعلق بنایا کس لیے تھا۔ تو لوگ رابطہ کر کے اپنے دنیا کے ادھر ادھر کے وہ چکر شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جس استاذ کے پاس آپ جو سبق پڑھ رہے ہیں آپ اس سے وہ بات کریں نا، تو وہ تو بات نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا کاروبار ایسا ہے، میرے گھر میں حالات ایسے ہیں، فلانا ایسا ہے۔ تو بھائی یہ حالات بتانے کے لیے تو اللہ کی ذات ہے، یہ حالات کس کو بتانے چاہیے؟ اللہ کو بتانے چاہیے۔ تہجد میں اٹھے اور اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کی ہسٹری رکھ دے، اللہ
مجھے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ فلاں میرے ساتھ لڑتا ہے، اللہ فلاں مجھے پریشان کرتا ہے، اللہ میرا کاروبار ایسا ہے، اللہ فلاں مسئلہ، ساری شکایتیں اللہ کو لگا دے تو وہاں شکایتیں سنی جائیں گی اور مسئلے کا حل کیا جائے گا۔ باقی دنیا میں ادھر ادھر لوگوں کو بتانے سے زیادہ کہے تو بس اتنا کہہ دے کہ میرے کچھ حالات ہیں، میرے لیے دعا کر دے، بس اتنی بات کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف لو لگا لیں، آنکھوں بند کریں، سر کو جھکائیں، دل کی دھڑکنوں کی طرف توجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گنہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ زندگی کی پچھلی تمام خطائیں، لغزشیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ کے یہ چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ آپ کے یہ منتخب شدہ بندے ہیں، اللہ آپ نے ان کو چن کر اپنے گھر کا مہمان اس لیے تو نہیں بنایا کہ آپ ان کو مسجد سے نکال کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اے میرے مولا، جب آپ نے احسان فرمایا ہے، اللہ معاشرے اور ماحول کی گندگیوں سے بچا کر اپنا گھر اور اپنا در نصیب فرمایا ہے، اللہ اب اپنے گھر سے دھکا نہ دے دینا، اب دھتکار نہ دینا، اب ہمیں محروم نہ کر دینا، مسجد سے نکال کر اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا۔ اللہ کوئی مندر سے جہنم میں جائے اس پر تو کوئی افسوس نہیں، کوئی جو ہے وہ بت خانے سے نکل کر جہنم میں جائے اس پر تو کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پر ہے کہ جس کو تو نے چن لیا، جس کو تو نے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا اور پھر وہ تجھے پسند نہ آیا، اس کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے تو نے اس کو اپنے گھر سے دھتکار دیا اور گھر سے نکال کر تو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اے اللہ، اے اللہ،
ہمیں جو ہے وہ اس حسرت سے بچا لینا، اللہ اس برے وقت سے ہمیں بچا لینا۔ اللہ ہم بننا چاہتے ہیں، ہم سنورنا چاہتے ہیں، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں آپ اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے، اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے باز آنے والی زبان عطا فرما، اللہ غیبت سے، چغل خوری سے، دوسروں کی دل آزاری سے، جھوٹ سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہماری زبان کو پاک اور صاف فرما۔ اللہ ہمیں باحیا آنکھیں عطا فرما، دین کے علم سے اور آخرت کے فکر سے بھرا ہوا دماغ عطا فرما، اپنی اطاعت اور بندگی میں لگے رہنے والا بدن عطا فرما۔ اللہ ہمیں عزتوں والی زندگی نصیب فرما، صحت والا، عافیت والا، اللہ سلامتی والا بدن نصیب فرما، اور میرے مولا ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان کے اللہ سلامتی والی اور کلمے والی اور شہادت والی ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ شاہ صاحب کی زندگی میں، ان کے علم میں، عمل میں، نیکی تقوی میں مزید ترقیاں اور برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اس فیض کو عام اور تام فرما، جاری و ساری فرما۔ اللہ تمام طلباء جو بھی یہاں تعلق رکھتے ہیں اللہ سب کو اپنے نیک اور مخلصین لوگوں میں شامل فرما، اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے کریم آقا ان کی تعلیم بھی اچھی فرما، ان کی تربیت بھی اچھی فرما، اللہ ان کے لیے رہنے سہنے کے انتظامات بھی اچھے فرما، اللہ مدرسے کے لیے جگہ کی وسعت عطا فرما، اللہ وسیع جگہ عطا فرما، کھلی جگہ عطا فرما، اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ فرما، اہل شر کی نگاہوں سے اس جگہ کو اوجھل فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ سب آنے والے حضرات اللہ ہم علماء میں سے، خواص میں سے، یا ہم جیسے عوام الناس میں سے، اللہ سب کو اپنی رحمتوں کا وافر حصہ نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جی چاہتا تھا ان طلباء کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی زندگی کی تمام حاجتیں، تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ وقت نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اللہ ہمیں تو مانگنے کے لیے وقت چاہیے نا، آپ کو تو دینے کے لیے وقت نہیں چاہیے۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، بن مانگے ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے، ساری مشکلیں آسان کر دیجئے، اللہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما دیجئے، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔